السلام علیکم، نوران اکیڈمی میں آج ہم بیمارستان پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو براہ کرم سبسکرائب کر اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ ذرا سوچئے، بیماری کی حالت میں نہ کوئی ہسپتال ہو، نہ کوئی قابل ڈاکٹر اور نہ ہی کوئی عزت و وقار سے پیش آنے والا۔ قدیم دنیا کے بہت بڑے حصے میں یہی ایک تلخ حقیقت تھی۔ بیماری ایک ایسی آزمائش تھی جو انسان کو تنہا اور خوف زدہ کر دیتی تھی۔ شفا ملنا بس قسمت کی بات تھی، اور انسانی وقار، وہ تو بس ایک ایسی چیز تھی جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی تھی۔ آئیے پہلے اس دور کے حالات کو سمجھتے ہیں، ان منظم مسائل کو دیکھتے ہیں جن کا سامنا بیماروں کو کرنا پڑتا تھا بیمارستان کے وجود میں آنے سے پہلے۔ تو صورتحال کچھ یوں تھی کہ علاج صرف ان کا ہوتا تھا جن کے پاس دولت تھی۔ طب کا کوئی معیار، کوئی اصول نہیں تھا، نرسنگ کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، دیکھ بھال بالکل بے ترتیب اور غیر منظم تھی۔ اور سب سے افسوسناک بات، بیماروں کو اکثر ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو ضرورت صرف دوا کی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے نظام کی تھی جس کی بنیاد ہمدردی پر ہو۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ایسا نظام آئے گا کہاں سے؟ تو اب ہم مسئلے سے ہٹ کر اس انقلابی خیال کی طرف آتے ہیں جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، ایک ایسا نظریہ جس نے اس کا حل پیش کیا۔ اسلام کی یہ بنیادی تعلیم، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اپنے آپ میں ایک انقلاب تھا، ایک ایسا تصور جس نے صحت عامہ کے پورے ڈھانچے کو جھنجھوڑ دیا اور یہ اصول قائم کیا کہ ہر انسان، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کا مرتبہ کچھ بھی ہو، وہ وقار اور دیکھ بھال کا حقدار ہے۔ یہی وہ سوال تھا جس پر اس دور کے مسلم رہنماؤں نے گہرائی سے سوچا، اور اسی ایک سوال نے عبادت کو خدمت کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک بالکل نئے ادارے کی بنیاد ڈالی۔ اور اس گہرے سوال کا جواب تھا بیمارستان۔ یہ صرف کوئی عمارت نہیں تھی، بلکہ ایمان کی بنیادوں پر کھڑا ایک پورا انقلابی نظام تھا، ایک ایسا تصور جس کے بارے میں اس زمانے میں کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ تو آئیے اب ذرا اندر چل کر دیکھتے ہیں، ان خصوصیات کو جانتے ہیں جنہوں نے بیمارستان کو اس دور کا سب سے جدید اور ترقی یافتہ ادارہ بنا دیا تھا۔ یہ بیمارستان کے اہم ترین حصے تھے۔ اس کا منظم ڈھانچہ واقعی کمال کا تھا۔ ذرا تصور تو کرے، اس دور میں جہاں علاج کا کوئی نظام ہی نہیں تھا، وہاں ایک ایسا ہسپتال تھا جس میں مختلف بیماریوں کے لیے الگ الگ وارڈز تھے۔ ہر مریض کا مکمل ریکارڈ رکھا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ ہسپتال کی اپنی فارمیسی بھی تھی۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ بہت سے بیمارستانوں میں بہتے پانی کی آواز اور ایک خوشگوار ماحول کے ذریعے مریض کے ذہنی سکون کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ اور سب سے اہم، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ نظام سب کے لیے تھا، امیر ہو یا غریب، مسلمان ہو یا غیر مسلم، علاج ہر ایک کے لیے بالکل مفت اور ایک جیسا تھا۔ یہ کوئی نجی خیرات نہیں تھی، بلکہ ریاست کی ایک عوامی ذمہ داری تھی۔ پیشہ ورانہ مہارت اور نظم و ضبط، یہ بیمارستان کی بنیاد تھے۔ یہاں ڈاکٹر صرف علاج نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا باقاعدہ امتحان ہوتا تھا، انہیں لائسنس دیا جاتا تھا۔ طبی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کا جائزہ لے کر معیار کو اور بہتر بنایا جاتا تھا۔ اور اخلاقیات، وہ صرف کتابوں میں نہیں تھیں، بلکہ اسے سختی سے نافذ کیا جاتا تھا تاکہ پورے نظام پر بھروسہ قائم رہے۔ اس پورے اعلیٰ معیار کے نظام کے پیچھے جو اصل جذبہ کار فرما تھا، وہ روحانی تھا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اپنے کام میں مہارت حاصل کرنا اور اسے بہترین طریقے سے انجام دینا، یہ خود عبادت ہے۔ اب بات کرتے ہیں بیمارستان کے ان گہرے اور دیرپا اثرات کی جو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہوئے۔ یہ وہ مراحل ہیں جن سے بیمارستان کا ماڈل پوری دنیا میں پھیلا۔ اس کی شروعات مسلم دنیا کی جدت سے ہوئی، پھر یورپی مسافروں نے اسے دیکھا اور وہ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد یہ علم یورپ منتقل ہوا اور وہیں سے جدید ہسپتالوں کے نظام کی بنیاد پڑی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلم ادارے نے، ایک نظریے نے پوری دنیا میں بیماروں کی دیکھ بھال کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور اب آخر میں ہم ان لازوال اصولوں پر غور کرتے ہیں جو بیمارستان کی کامیابی کی اصل وجہ تھے۔ یہ وہ گہری اسلامی اقدار تھیں جنہوں نے اس پورے طبی اور سماجی نظام کو توانائی بخشی۔ یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک مضبوط روحانی بنیاد تھی جو ہر کام کو، ہر عمل کو ایک مقصد دیتی تھی۔
بیمارستان کی اصل خوبصورتی علم اور ہمدردی کے اسی ملاپ میں تھی۔ اسلام نے ان دو عظیم طاقتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، ایک ایسی جگہ جہاں سائنس کی رہنمائی رحمت کرتی تھی اور ایمان کا اظہار عملی خدمت سے ہوتا تھا۔ اور یہی اس ساری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ جب عبادت اور روحانی مقصد کو ایک منظم سسٹم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر انہوں نے اس وقت انسانیت کو شفا دی تو آج ہم اس کی خدمت کیسے کریں گے؟ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق